بس الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے کچھ کا دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدہ بدل گئی، دنیا تیری بدل گئی، وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رات امتحان سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عدالت پنجاب میں، اس بات کو بچا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آج کی یہ کانفرنس جو عظمت صحابہ اہل بیت کے پاکیزہ عنوان پہ ہے، میں وکیل صحابہ اہل بیت مولانا افضل عزیزی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ نبوت جیسے شرف ہے، صحابیت کی شرف ہے، جیسے بندہ ایمان ریاضت سے نبی رسول نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اولئک اصحاب محمد کانوا برا هذه الامة قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دینه۔ صحابہ موجود تھے جن کو اللہ نے دین کے بندے بندے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے صحابہ، قرآن مجید کے گواہ صحابہ، احادیث کی کتابت کرنے والے صحابہ، حدیث و تراوی صحابہ، تو صحابہ نے قرآن کی کتابت کی۔ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا منکر قرآن بن گئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، اصل کتاب امام مہدی کے پاس ہے۔ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا ذخیرہ حدیث کے منکر بنے، صحیح بخاری کو حدیث رسول نہیں مانتے، صحیح مسلم کے منکر، ابو داؤد کے منکر، ابن ماجہ کے منکر، نسائی کے منکر، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ سید القرآن کے فرمان کے بھی منکر ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے غلبے کے لیے، شہادت قربانیوں کے لیے چن لیا، جن کی علمتوں کو ہم نے قرآن کے بارے میں یوں بیان کیا
ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين نبوت اللہ حدیث پاک کو پڑھے فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان اے پہاڑ اٹھا آج تم پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں ایک مناظرہ بیان کرنا چاہتا ہوں مولانا محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی عالم کا اسماعیل شیعہ کے ساتھ بول رہے ہیں مناظرہ تھا ان کے معلم مولانا اسرار قاسم تھے جب دونوں میری طرف توجہ کیجیے علمی باتیں چھوڑنے میں علمی موتی ڈالنا چاہتا ہوں مناظرے کے لیے مولانا چلے کہنے لگے چلو اہل حدیث عالم مولانا صدیق کربلاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کے چلے گویا پہنچ گئے اسماعیل شیعہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے ابو بکر کے بارے میں ان کی خلافت کو بھی مانوں گا صداقت کو بھی مانوں گا میری 4 شرطیں ہیں اور وہ شرطیں پوری کر دو پہلی شرط میری یہ ہے اور جو میری شرط حضرات میری طرف توجہ کیجیے کہ 3 کی باتیں دے حضرات میرے مولانا رسول صاحب تشریف لائے عالم و سالم مرحبا میری 4 شرطیں ہیں پوری کر دو 100 انعام دوں گا میرے صدیق کربلاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تیری کون سی شرطیں ہیں کہتے ہیں ابو بکر کی صداقت کو بھی مان دوں گا خلافت کو بھی مان دوں گا پہلی میری شرط میری یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اللہ نے فرمایا ہو رسول پاک سے کہلوایا ہو شیعہ کتاب ہو ابو بکر کا نام ہو مولانا صدیق کربلاوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے 500 انعام دے جیسے انعام نہ نکلا ذلیل ہوا شرمندہ ہوا پھر مولانا صدیق کربلاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الکلی اس کی لائبریری تھی وہ بنوائی اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ شیعہ تفسیر سے 4 شرطیں پوری کی کہ جب اللہ کے حبیب نے اپنی ایک بیوی کو پوشیدہ بات بتائی وہ پوشیدہ بات کیا تھی تفسیر الکلی قلم شیعہ کا کتاب شیعہ کی تفسیر شیعہ کی وہ پوشیدہ بات کیا تھی کہ سید ابوالحسن نے فرمایا تھا امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومن رمضان عمر بن خطاب کی لگتے جگر حفصہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے پھر جناب عمر ہوں گے فرمانے لگے 4 شرطیں پوری ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہلوایا شیعہ تفسیر ہے اور ابو بکر کا نام دلائل کی دنیا میں بات کر کے جاؤں گا میں امام باقر جنگ کی دنیا کا پتا کرے دشمن کو کھولنے لگا ہوں صدیق کی صداقت کو دلائل کی دنیا میں بیان کرنے لگا ہوں امام باقر سے پوچھا دنیا کے ابو جعفر کیا تلوار کو چاندی کی میں لگانا جائز ہے دشمن کتاب تمہاری قلم تمہارا تمہارا اور پوچھا کیا تلوار کو چاندی کی میں لگانا جائز ہے امام باقر نے کہا جائز ہے دلیل کیا ہے فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاندی کی میں لگائی تھی امام باقر اور ابو بکر
جس کو صدیق ذات الہ نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو زمانے کو پکا صدیق ہے صدیق اکبر کے بعد دنیا میں درجہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جس عمر میں اس بات کو رضی اللہ تعالیٰ حضرت ارقم کے گھر سے اٹھا کے بیت اللہ میں کھڑا کیا جس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 14 لاکھ مرد امیر تھے اسلام کے پرچم لہرا دے اس سازش سے بیت المقدس کی چاروائی لو قرآن آواز نہیں لڑکان عمر میرے باپ کو نبی ہوتا عمر ہوتا ان اللہ جاد ہوتا علام سار اللہ لڑکل ہوئی عمر کے دلے بھی ہٹے زبان کو بھی ہٹے آؤ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو شیعہ کتب سے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت اللہ تعالیٰ مراد پیغمبر عمر داماد علی عمر دلیل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے داماد ہیں ابن ابی الحدید شرح محضر بنانا حضرات سے ایک پہ باتیں نہ کیجئے توجہ کیجئے ابن ابی الحدید شرح محضر بنانا کتاب تمہاری کلام تمہارا پریس تمہارا جب داماد علی عمر نے کتاب ہو کر جاؤ کرو شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی انہیں تقسیم کو تسلی دینے آئے لختے دیگر کی آنکھوں سے آنسو دے رہے تھے ابن ابی الحدید شرح محضر بنانا کتاب تمہاری قلم تمہارا پریس تمہارا زبان جنتی علی کی رضی اللہ تعالیٰ شان داماد فاروق آزم کی الفاظ کیا ہے بلنا ہے لڑکا بھی سلامت عزت عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی دائمارتوں کو فخرن تیری حکومت سے فخر تھا ملاک اللہ عدل عمر اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا مسعودی شیعہ لیڈر کہتا ہے کان واللہ حلیف الاسلام عمر اسلام کے نبی تھے ماں کام یتیموں کی تراجہ تھے محل ایمان ایمان کا محل تھے کان محبوب اللہ صابر بغلوت سبن خلیف سے اسلام کا چند من دنیا کی بات سمیت والا ہو اسلام مکہ کرنے کو تھے اور تعاون دین کو پھیلایا فتح ملا شہر کو کھڑا کیا آمین علی بات انسانی عالم ملا انتباہ کر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جو جن کے نکاح میں سید القرآن کی دعوت کی آئی بہت دلیل کیا ہے اللہ جل جلالہ کتاب تمہاری قلم تمہارا پیس تمہارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے انت اقرب الی رسول اللہ انت اقرب الی رسول اللہ عثمان سید القرآن کی جو رشتے داری رکھے تو یہ بھی ہے انت اقرب الی رسول اللہ بشیر الرحمن من هنا بکر من تنسری معلوم شنانا ابو بکر عمر کی شان زیادہ ہے سید القرآن کی دو بیٹیاں تیری نکاح میں آئی یہ بات کی قدر 30ویں صدی تک زمین میں کسی انسان کا عقیدہ نہیں تھا کہ سید القرآن کی ایک بیٹی یا 4 نہیں تھی حضرات میں دلال کی دنیا میں بات کرنا چاہتا ہوں 30ویں صدی تک کسی کا عقیدہ دنیا میں نہیں تھا آج تک یہ بیٹی یا 4 نہیں 24ویں صدی میں کوفہ سے حضرت قاسم شیعہ تھا اس نے کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدر ثلاثہ اس نے کہا آج تک 3 بیٹی کا ذکر کیا میرا مشرق سے مغرب تک ایران سے عراق تک کائنات کی شیعہ کے آج چیلنج ہے جاؤ 3ویں صدی تک دنیا کی کسی کتاب سے اللہ کے نبی کی ایک بیٹی ہے کی شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتی ہے علامہ شہید کے بیٹے کا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ پھر میں دلائل کی دنیا میں شیعہ کتب سے ثابت کروں تمہارے پڑھوں نے تسلیم کیا کہ سید القرآن کی
4 بیٹیاں تھی محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی کو اٹھائیے اور شیخ صدوق کی کتاب الخصال کو اٹھائیے، تذکرۃ المعصومین کو اٹھائیے، حیات القلوب کو اٹھائیے، جلال عیون کو اٹھائیے، تحفۃ العوام کو اٹھائیے، حضرات مجالس المومنین کو اٹھائیے، اور اللہ کی قسم یہ قافلہ علامہ شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، ایک غیر مسلک حدیث کی میں سمیت لگاؤں پریشان نہ ہوں۔ ناروان کے اندر ایک دن پہلے شیعہ کی مجلس تھی، گل خان ہاشمی شیعہ واقع نے کہا کل میں یہاں میرا بھائی احسان میں کہیں آئے گا، فتوات کرے گا، اگلے دن علامہ صاحب کل میرے آیا تھا صحابہ کا دشمن کہتا تھا کل میرا بھائی احسان میں کہیں یہاں آئے گا، اور دنیا سنتے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت نہیں مانتا، عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت نہیں مانتا، عثمان رضی اللہ عنہ کے حیات نہیں مانتا، علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت نہیں مانتا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عنہا کی عظمت نہیں مانتا، علامہ احسان اس کے بھائی نہیں مانتا، یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دے گا، میں منوار دے گا، مدینے میں چل دوں، میں جنوار دے گا، میں اولاد دے گا، پائیوار دے گا، سنہ کی بھی گا، مائیوار دے گا، میں سرکار جب دوں، میں جنوار دے گا، اور جیتی دوں، میں بڑھوار دے گا، یہ قافلہ محمد حسین تانوی رحمۃ اللہ علیہ